الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 5 سوالات کیے ہیں جو کہ توحید کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں لوگوں سے پوچھا کہ امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی برسایا اور آسمان سے پانی برسانے کے بعد مختلف قسم کی کھیتیاں، باغات کو پیدا کیا۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک ہے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، کوئی ہے ایسا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور کی، پریشان حال کی جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر تذکرہ کیا کہ کون ہے وہ جو تم کو خشکی اور تری میں راستہ دکھلاتا ہے، تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، کس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم کو لوٹائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے، زمینوں سے رزق دیتا ہے۔ أَإِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا سوال کیا کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی نہیں ہے تو عبادت اسی کی ہوگی، پرستش اسی کی ہوگی، پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، مستحق عبادت بھی وہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناکی کا تذکرہ کیا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کا منظر کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہاڑ مضبوطی کے ساتھ زمین میں ٹکے ہوئے ہیں، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، ایک دم اڑنے لگیں گے، یعنی بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی مضبوط سے مضبوط چیزیں بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گی۔ جب اتنا خطرناک منظر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس میں مومنوں کو محفوظ فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ جو شخص بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اس دن کی جو ہولناکی ہوگی، جو گھبراہٹ ہوگی، اس سے یہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اوندھے منہ جہنم میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا، اس کو جھونک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص اس کا تذکرہ کیا، جو کہ جس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنائے گا اور اس کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اور اس صورت کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اقتدار کا فتنہ، اقتدار مطلب سلطنت، اقتدار، منصب، کسی کو پاور مل جائے، کسی کے اوپر حکومت مل جائے تو اس کا جو فتنہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ، دوسری آزمائش، مال کا فتنہ، کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، دونوں تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا۔ پہلا جس کو اقتدار کا گھمنڈ تھا، سلطنت کا نشہ تھا، وہ فرعون تھا، اور جس کو مال کا تذکرہ، جس کو مال کی آزمائش ہوئی، وہ قارون تھا۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا سے، یعنی کیسے ان کی پیدائش کے بعد ان کو کیا کیا ان کو چیزیں پیش آئیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ القصص کے اندر کیا۔ اور سورۃ القصص در حقیقت اس کے اندر عورتوں کا کردار، یعنی جو خواتین ہیں ان کا کردار، اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت میں کیا ہے، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کیا اللہ نے۔ یہ جو خواتین ہیں، جو نصف انسانیت ہیں، یہ
کس طریقے سے دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ ابتدا میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ فرعون نے اعلان کرا دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ نے ان کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم دودھ پلاؤ اس کو، لیکن جب تم کو ڈر ہوگا کہ فرعون کے لشکر آ جائے گا تو اس کو تم دریا میں ڈال دینا، اور ان کی ماں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ سوچو دین کے لیے کیسا جذبہ تھا اس ماں کا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ اپنے لختے جگر کو اپنے سامنے سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے لوٹایا۔ یعنی یہ ان کا ایمان تھا، ان کا حسن ظن تھا ان کی ماں کا، یہ دین کی خدمت۔ اس طریقے سے اخت موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی تذکرہ، یہاں بھی خواتین کے کردار کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ وقالت لأختہ قصی، یعنی انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو، جو تابوت میں تم نے ڈال دیا اس کو دیکھو کہاں کہاں جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ فرددناہ الی امہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو خود دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ سے حسن ظن رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو بہترین بدلہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد بھی اللہ نے تدبیر کے ذریعے واپس لے کر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر مدین پہنچے، مصر سے بھاگ کر جب مدین پہنچے اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، پریشان حال ہیں، ہاں ڈرے ہوئے ہیں، فرعون کہیں قتل نہ کر دے۔ ایک جرم ان سے ہو گیا تھا، کسی کو قتل کر دیا تھا فرعون کے کسی آدمی کو، بھاگ گئے موسیٰ علیہ السلام، ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پہنچے مدین، اس بستی میں پہنچے تو دیکھے کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ قوم والے پانی پلا لیں گے تب میں اپنے ریوڑوں کو پانی پلائیں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کیا ان کے ریوڑ کو، ان کے جو جانور تھے ان کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، یہ کام کر کے وہ ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت پیاری دعا کہ اے اللہ تو جو بھی میرے پاس اتارے گا، جو بھی خیر جو بھی بھلائی ہے اس کا میں محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں، تو جو بھی بھلائی اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کا نتیجہ کیا دیا؟ دیکھیے بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو جاب بھی دے دیا، بیوی بھی دے دیا، نبوت بھی دے دیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دونوں لڑکیاں اپنے والد کے پاس گئیں، بولی کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کو تم اپنے کام پہ رکھ لو۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ بہت اچھے مزدور ہیں، قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ان کو تم رکھ لو۔ کام بھی مل گیا۔ اس کے بعد کام ملنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ انہوں نے کہا، ان کے باپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بہت پاک باز ہیں، عفت والے ہیں، حیا اور شرم والے ہیں، اس لیے کہ جب یہ ان لڑکیوں کے پیچھے پیچھے ان کے والد کے گھر پہ جا رہے تھے تو یہ کافی عفت اور عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو ان کی لڑکیوں نے تذکرہ کیا کہ ابا یہ ایسے 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 ہیں، ان کو اپنے لیے مزدور پہ رکھ لو۔ رکھ لیا انہوں نے۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی ان دونوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تم 8 سال میرے ادھر کیا ہے نوکری کرو گے۔ کر دیا، ان کی شادی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت بھی ان کو دیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عورت کا ایک بہت ہی بہترین شرم و حیا کا تذکرہ کیا ہے بطور خاص، کہ عورت کا سب سے بڑا زیور، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی عفت ہوتی ہے، اس کی عصمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو ان دونوں لڑکیوں کا تذکرہ کیا، تمشی علی استحیاء، وہ جب چل رہی تھی تو حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ یعنی جس عورت کے اندر، جس لڑکی کے اندر سے یہ حیا نکل جائے تو اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ جس عورت کے اندر، جس لڑکی کے اندر حیا ہے، عفت ہے، عصمت ہے، سمجھ لیجیے کہ خیر اس کے اندر موجود ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کو تمشی علی استحیاء، وہ شرماتے ہوئے چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر کے اس بات کو ثابت کر دیا، رہتی دنیا تک کا یہ قرآن تلاوت کیا جائے گا کہ جو بھی شخص پاکیزگی اختیار کرے گا، شرم و حیا اختیار کرے گا، یقیناً وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اللہ کے یہاں اسے انعام ملے گا۔ اور یہ اہل عفت، اہل عزت، اہل عصمت کی یہ تکریم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس وصف کو، اس صفت کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مختلف یہ واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا موسیٰ کا، تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا۔ یہ دن ہم دیکھتے ہیں نا، یہ دن کو اللہ رب العالمین کنٹینیو ایسے ہی رکھے، رات کو نہ لائے، تو ہے کوئی شخص جو رات کو لے کر آ جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس رات کو اللہ رب العالمین کنٹینیو رات ہی رات رکھے تو کوئی ہے جو اس رات کو ہٹا کر دن کو لے کر آ جائے؟ کیسے ہم سوئیں گے، کیسے ہم آرام، بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ کیا، اس کو بہت مال دیا تھا اللہ رب العالمین نے، اس کے مال کا اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا کہ اس کی خزانے کی کنجی کو لینے کے لیے ایک بڑی جماعت لگتی تھی، ایک بڑا گروہ لگتا تھا، پورا گروپ اس کی چابی کو اٹھائے ہوئے ہوتا تھا اور بمشکل اٹھا پاتا تھا، اتنا زیادہ مال تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تکبر مت کر، تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، فبغى علیہم، لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لوگوں کو عزت نہیں کرتا تھا۔ آج لوگوں کے پاس مال ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اللہ رب العالمین پیسہ دے دیتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے اکڑ میں رہنا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کو بھی یہی تھا، یہ جو لوگوں تھے اس کی قوم والے اس کو حقیر سمجھتا تھا، ان کو کمتر سمجھتا تھا۔ اللہ رب العالمین لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ویسا احسان کیا کرو، تم یہ تکبر مت کرو۔ اللہ نے مال دیا، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کو غریبوں کے کام آؤ، محتاجوں کے کام آؤ، لیکن وہ نہیں مانا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت برپا کرو، پیسے کے ظلم میں، پیسے کے گھمنڈ میں زمین میں فساد مت پیدا کرو، کسی بھی قسم کا فساد ہو، کسی بھی قسم کا بگاڑ ہو، اس کو پیدا مت کرو۔ لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ نے کیا کیا انجام، فخسفنا به وبداره، اس کو بھی دھسا دیا، اس کے محل کو بھی، اس کے گھر کو بھی دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اس کو کوئی مددگار اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں فتنوں کا تذکرہ کیا، جو بھی تکبر کرے گا، چاہے سلطنت، اقتدار، غرور، پاور کا تذکرہ، پاور کو لے کر غرور کرے گا تو بھی اس کا انجام یہ ہوگا فرعون والا، اور اگر مال کو لے کر بھی اگر کوئی شخص یہ تکبر کرے گا تو اس کا بھی انجام قارون کی طرح ہوگا۔ لہذا کبر، غرور، تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے کیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا ضرور جائے گا۔ تم سے پہلے کے لوگوں کو آزمائش ہوئی تاکہ جانے اللہ رب العالمین کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو آزمائشیں اگر زندگی میں آتی ہیں، غربت آتی ہے، پیسے کی، بیماری کی، اولاد کی طریقے سے کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آزمائش ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ نعمت ہے تو شکر کرو، اگر پریشانیاں ہیں تو یہ صبر کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کی جانب سے جو آزمائش ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ والدین کسی کے پاس ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کا ملنا یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آپ کیسا ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا ان کو کھلاتے ہیں، کیسا پلاتے ہیں، کیسے ان کی خدمت کرتے ہیں، کیسے ان کی دعا لیتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ لوگ کوئی تکلیف دہ بات کہہ دے، تم کو کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شہوت کا فتنہ، لوط علیہ السلام کی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، یہ شہوت کا فتنہ تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، عورتوں سے اپنی ضرورت نہیں پوری کرتے بلکہ مردوں کے پاس جاتے تھے، یعنی انتہائی قبیح اور گندا فعل تھا انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کو دھسا دیا، ان کو عذاب دے دیا۔ اس طریقے سے آخر میں اللہ رب العالمین نے مکڑی کی مثال دیا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال، ان کے گھر کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، تھوڑا بھی ہوا کرو یا اس کو ایسے کرو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا،
اس کا انجام یا وہ جس کو پکار رہا ہے وہ اتنا ہی پاور، اس کو بالکل کوئی بھی پاور نہیں۔ جس طریقے سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو سہارے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، جو بھی معبودان باطلہ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں توحید کو مضبوط کرنا چاہیے، کسی بھی حالت میں اس توحید کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے دلوں سے اور اپنے عمل سے اسے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔